به أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الله تعالى في الكلام المجيد: وقال الله تعالى في مقام ثاني: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال الله تعالى في مقام ثالث: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم. الذين يكنزون الذهب والفضة في سبيل الله ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب عليم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال پڑھو الصلاۃ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب المشرقين ورب المغربين. اللہ رب العالمین دی بے پناہ من بارگاہ خیر نام دے وچ ہدیے درود و سلام عرض کرن تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ کریم دی سونی تے پاک بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ کریم مینوں اور تانوں حق سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے محترم سامعین حضرات، میں نے تواڈے سامنے اللہ کریم دے دو تین مقامات مقدسہ نو تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتیا. تساں دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے. معزز حاضرین و ناظرین، اللہ کریم نے پہلے پارا سورہ بقرہ شریف دی تیسری آیت دے اندر ارشاد فرمایا ہے
فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ یؤمنون جڑے ایمان لے کے آئے نے کدے اتے؟ بالغیب، غیب دے اتے۔ غیب تو مراد کیے اللہ رب العالمین دی ذات، قیامت، جنت، دوزخ، ملائک وغیرہ، یہ سارے وہ شامل نے۔ سمجھ آ رہی میرے محترم سامعین حضرات؟ جیڑا بندہ انہاں تے ایمان لے کے آئے وہ کون ہے؟ بھئی بولو نا، مومن ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کر دینے، ومما رزقناہم ینفقون، تے جیڑا رزق اللہ نے انہوں نے عطا کیتا اس نو خرچ کر دینے۔ یہ کون لوگ نے؟ مومن۔ معزز و حاضرین و سامعین، ذرا انتہائی توجہ دے نال میری گزارشات نو سمجھن دی کوشش فرمائیو۔ جس طرح انسان واسطے ظاہری وجود دے پاکیزگی واسطے، طہارت واسطے اللہ نے نماز نو فرض کیتا ہے، قرآن دی تلاوت نو لازم رکھا ہے، جسمانی پاکیزگی واسطے، تزکیہ نفس واسطے اپنا ذکر رکھیا کہ انسان پاک صاف ہو جائے تے پاک صاف مطار پاکیزہ ہو کے اللہ دی یاد چ لگ جائے۔ حضرات توجہ ہے نا؟ اور توجہ فرماؤ، جس طرح ظاہر دے وجود نو طہارت دین واسطے یا دل دی پاکیزگی واسطے اللہ دا ذکر او دی یاد ضروری ہے، اسی طرح جڑا مال اساں تساں جمع کریے، تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے، جیسا بھی مال ہوئے او دی طہارت بھی تزکیہ بھی ضروری ہے۔ غور فرماؤ، اگر جان دی طہارت کرنی ہوئے تے اللہ دی یاد چ لگ جاؤ، وجود دی طہارت کرنی ہوئے تے اللہ دی یاد چ لگ جاؤ، یہ تواڈے ظاہر باہر پاک کر دے گا، تھوڑا گردہ گرد نور نہ نور کر دے گا، اندر باہر نور اترے گا۔ حضور سلطان صاحب نے کی فرمایا سی؟ الف اللہ تے چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو۔ سمجھ آئی کہ کوئی؟ یعنی یہ اللہ کے ذکر کی برکتیں ہیں، اس کی یاد ہے، یہ جو جس کی جانب مشیر ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی یاد کی جانب اشارہ ہے کہ اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں کتنا مزہ ہے، لطف ہے، کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو پھر صرف خود ہی نور علی نور نہیں ہوتا، بلکہ گردہ گرد ہر ایک کو نور علی نور کر دیتا ہے۔ ہاں، ایسا سمجھے آپ میں ہی نماز پہ پڑھدا تو مینوں بھی فائدہ ہے، نہیں بھائی، میں قرآن پڑھساں تو مینوں بھی فائدہ، میں قرآن پڑھساں میرے گھر نوں بھی فائدہ، میں قرآن پڑھساں میرے والدین نوں بھی فائدہ، میں قرآن پڑھساں میرے بچیاں نوں بھی فائدہ، میں قرآن پڑھساں میرے اہل و عیال نوں بھی فائدہ ہوئے گا۔ حضرات توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ ہن اگلی گل تے توجہ فرماؤ، پھر فرمایا کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکات دیو، یا اللہ دا دتا ہوا رزق دی راہ چ خرچ کرو۔ یہ کون لوگ نے جڑے خرچ کردے نے؟ مومن لوگ نے۔ ہن دے تے توجہ کرنا، میں تھوڑی تفصیل عرض کراں گا آگے جا کے۔ جو کچھ اللہ نے عطا کیتیا، مال دی صورت چ، جان دی صورت چ، صحت دی صورت چ، ہاتھ دی طاقت دی صورت چ، زبان دی طاقت دی صورت چ، کسی صورت دے نال انہوں اللہ دی واسطے کسی تے صرف کرنا، اے تزکیت المال بھی ہے، تزکیت الوجود بھی ہے۔
سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ کسی جگہ تے انسان مال دے نال کسی دی سپورٹ کر سکدا، مال نال کرے، ہاتھ نال کر سکدا، ہاتھ نال کرے، پیر نال کر سکدا، پیر نال کرے، زبان نال کر سکدا، زبان نال کرے۔ لیکن میں عرض کراں گا، اللہ نے دو حکم اکٹھے بیان فرمائے نے، فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، نال زکات دیو۔ آتوا الزکوٰۃ 40واں حصہ زکات دا مال دے وچوں جمع کر کے جڑا رہ دیو اونوں خرچ کرو۔ میرے محترم سامعین حضرات توجہ کرنا، انتہائی غور دے نال میں تساں دے سامنے چند ایک معروضات عرض کراں گا، انشاءاللہ تانوں سمجھ آئے گا۔ غور فرمائیو کہ اگر اساں اسلام دے احساس نوں اور اپنے معاملات نوں، اپنے ظاہر نوں، باطن نوں، آس پاس دے ماحول نوں ویکھیے، اس دور دے وچ ہر زمیندار پریشان ہے، ہر کاشتکار پریشان ہے، ہر عامی بندہ پریشان ہے، زاہد بکر ہر ایک دی ٹینشن وچ اضافہ ہوندا جا رہا ہے۔ او دی اگر محرکات اور دے پیچھے بیک دے معاملات تے توجہ تے غور کیتا جائے تے او دے قصوروار کوئی اور نہیں، میں تے تسی آپ سارے شامل ہاں۔ مساجد ساڈیاں ویران نے، جناب والا نماز اساں نہیں پڑھ دے، ٹائم تے زکات اسی نہیں دیندے، عشر اسی نہیں دیندے، صدقات اساں نہیں دیندے، اللہ دی دتی ہوئی نعمت دا شکر اساں ادا نہیں کر دے۔ جس وقت او دیں طرفوں گرفت ہو جائے تے پھر چیں بامیشی کر دے نظر آندیاں، ساڈا کی قصور ہے؟ میں کہ سارے قصور کادے نے جے کون پیا کردا ہے قصور؟ حضرات توجہ ہے کہ کوئی نہ، اللہ نے حکم دیتیا نماز پڑھو، اللہ نے حکم دیتیا زکات دے، وہ اساں کیا زکات اساں نہیں دینی؟ اس آکھیا مال دے وچوں جیڑی تانوں فصل دیواں او دے وچوں 10واں حصہ دیو۔ اساں کہ اساں ایک کم بھی نہیں کرنا، دسو تے صحیح دتیاں کہیں سی؟ اللہ نے آکھیا کہیں خرچ کرن دا حکم؟ تے پھر اساں مننی کدی نہیں اللہ دی، تے نہ من کے پھر بندہ کامیاب تے نہیں ہوندا نا، تباہ و برباد ہی ہوندا ہے حضرات۔ اساں نے ساریاں خطاواں غلطیاں کر کے تے اپنے آپ نو پھر بھی سمجھا کہ سے کامیاب ہو جائیں گے، اس طرح حضرات نہیں ہوندا۔ اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، جیڑا بندہ مال نو جمع کرے، سونا تے زیور جمع کر لے، لیکن اس نو جمع کر کے اللہ وہ اپنے کول خزانے تے بناوے لیکن کسی واسطے خرچ نہ کرے، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، اس بندے نو دس دیو کہ اللہ دی طرفوں تو خوشخبری ہے، کس دی؟ عذاب علیم دی، دردناک عذاب دی تو بشارت دیتی جا رہی، وعید ہے۔ حضرات انسان سمجھتا ہے کہ میں تھے کامیاب ہو جاواں گا، چار دیاڑے نے کہیں کی پتہ ہے کہ کیا ہویا، کتنا مال جمع ہویا، کتنا سا اکٹھا کی دیا۔ لیکن میرے محترم سامعین حضرات وقت انسان نو سب کچھ سکھا دیندا ہے، کیونکہ آکھنا لیا کسی تو شاہوں کو گدا کر دے، گداؤں کو شاہا کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، دیر حضرات کوئی نہیں لگ دی، مال دیندہ بھی ہے تے مال لے بھی لیندہ ہے، امیرہ نو غریب بھی کر دیندہ، غریبہ نو امیر بھی کر دیندہ، جس زمین فصل نہیں اگدی اتھے فصلہ اگا بھی دیندہ، جتھی اگریاں ہوون اتھے اللہ ختم بھی کر سکتا ہے، او مالک ہے قدرت دا، او چاہے تے ایک سٹے چو 600-700 دانے عطا کر دے وے، کوئی پچھن والا نہیں، کوئی کہن والا نہیں، نہ اسا کوئی اپلیکیشن دیتی، نہ درخواست دیتی، نہ کچھ عرضی کیتی، اس اپنے فضل نال سب کچھ عطا کیتا ہے۔ حضرات توجہ ہے کہ کوئی نہ، جی اگر وہ عطا کر سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے، مالک جو ہا اور انسان دی قدرت ہے، دی ذات اعتراض کرے کہ اس طرح کیوں ہو گیا، بھئی وہ مالک ہے جس طرح چاہے کرے، لیکن ایک گل بڑی طے شدہ تے بڑی متحقق ہے، او کی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو نعمت زیادہ ہون گیاں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر انکار کرو گے، فرمایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تے میرا عذاب بھی بڑا ڈاڈا جے۔ اس وقت اللہ دیاں دیتی ہوئی نعمتاں، انعامات، اکرامات، فضل، مہربانیاں، شانہ جتنی اس نے انسان نو عطا کیتیاں نے،
انسان حد بغاوت اس درجے تے کھڑا ہے کہ انسان سمجھدا ہے کہ میرے کول پوچھن والا کوئی نہیں، میرے کول پوچھن والا کوئی نہیں، مینوں کہن والا کوئی نہیں، میرا مالک ہاں، میں سب کچھ ہاں۔ اللہ نے فرمایا جنہ آکھ اے گل نہ کر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ فرمایا کہ میں چاہواں تے جس نو ملکیت عطا کر دیواں، مالک بنا دیواں، جس نو چاہواں تے اس کو لے لواں، سبحان اللہ، جس نو چاہواں تے عزتاں دے تاج پہنا دیواں، جس کو چاہواں تے عزتاں لے لواں، کوئی پوچھن والا ہو سکدا نہیں۔ حضرات توجہ ہے کہ کوئی نہ، اس واسطے انسان کدی اس گھمنڈ وچ نہ رہے کہ انسان کو جو کچھ ہے وہ اپنا ہے، کچھ بھی نہیں انسان دا۔ یہ ساری کدیاں تاواں نے، بولو نہ پیارے ہو، یہ ساریاں میرے مالک دی سونے رب دیاں تاواں نے۔ بس او دیاں تاواں مل جان تے انسان نو کی کرنا چاہیے؟ بس اللہ دے حضور جھک جانا چاہیے، مولا اساں اس لائق نہیں ساں جتنی مہربانیاں تو ساڑے تے کیتیاں نے۔ حضرات اگر میں اپنے سمیت اگر تسا ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کرے تو اسی تے ایک لائق نہیں ایک دانے دے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جڑا دعویٰ کرے کہ میں جناب والا اس لائق ہاں کہ میں اتنا اناج ملے، نہ بھائی، اصل لائق ہی نہیں کہ ایک ٹائم دا سانو کھانا ملے، اسی اتنی نافرمانیاں تے حد تو گزرے ہوئے لوگ ہاں۔ لیکن وہ کریم ستار غفور مہربان ہے، اس نے نالے ساڑھے عیباں تے پردے پائے نے تے نالے فضل تے مہربانیاں دی انتہا فرما دیتی ہے۔ عزیزان من توجہ، اس وقت سے آؤ میں تے تساں یادہ کریے تے اپنے رب نال وعدہ کریے، یا اللہ جو گزرے آؤ تے گزر جگے ہے، لیکن حضرات گزارش عرض کرانگا اس سے جملے تے بھی توجہ فرماؤ۔ جڑا ہے نماز دی صورت ہے، جے وجود دی زکاة ہے، جڑی مال دی زکاة ہے، وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ توجہ حضرات، میرے کریم محبوب علیہ السلام نے ظہری پردہ فرمایا تو سرکار دے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین ہوئے۔ جس طرح مرتدین نے سر اٹھایا تو ارتداد پیدا کر دیتے، اس طرح کچھ منکرین زکوٰۃ بھی ہو گئے، انہاں کہا مال نہیں دیاں گے، زکوٰۃ نہیں دیاں گے۔ جناب صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ایک خبر پہنچی نے تے آپ نے فرمایا جیڑا سونے دے دور مبارک دے وچ ایک کوڑی زکاة دی دیندا سی نہ اگر ہون نہیں دے گا تو صدیق دی تلوار او دے خلاف بھی کھڑی ہوے گی، آواز لہرائے گی تو اس نے جناب والا میں اس کو پورا جناب والا جڑی زکاة ہے وصول کراں گا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ پھر آپ نے وصول بھی کیتیا تے پتہ چلیا کہ زکاة دا اہم پہلو اتنا اہم ہے کہ حضرت صدیق اس واسطے تلوار اٹھا رہے ہیں۔ قدرات توجہ رکھنا، اساں کی کر دیں زکاة دے معاملات بھی انتہائی سست روی دا شکاراں۔ اگر معاشرے وچ ہر گراں دے بندے اگر زکاة آج بھی پوری طرح دینا شروع کر دیں تو گراں وچ کوئی غریب نظر نہیں آئے گا۔ بڑی سچ تے وثوق نال میں گل کر رہے ہیں۔ عشر اگر صحیح معنی چدا کیتا جائے کوئی بندہ غریب نظر نہیں آئے گا، کوئی بندہ دانے اٹھان واسطے کسی دے گھر نہیں جائے گا، منگل واسطے نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام دا نظام ہی اتنا آفاقی تے عالمگیر ہے جڑا صبح قیامت واسطے ہے، اے غریب کرن نہیں آیا، غریباں نو بھی اتنا عطا کرن آیا ہے۔ لیکن حضرات غور کرنا، جڑے دیہات وچ بسن والے لوگ نے انہاں دی مزاج اللہ نے پہلی قرآن وچ بیان کر چھوڑیا ہے۔ اے میرے سامنے رب دا سونا قرآن 11واں پارہ ہے، آؤ ذرا دیکھو تو صحیح۔ ہن نالے اپنے اپنے گریبان وچ میں سارے ہر بندے نے غور کرنا، جھانکنا ہے کہ ساڈا شمار گراں دے انہاں لوگاں وچ کیڑی جگہ تے کھڑا ہے جنہاں دا ذکر میرا مالک سونا رب اتھے پہ کردا ہے۔
میرے سمیت ہر بندہ پوری توجہ نالے گل سنے اور غور کرے کہ میں کس مقام تے کھڑیا ہاں، میرا شمار انہاں لوگاں وچ کیڑی جگہ تے ہے۔ حضرات توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اور ذرا رب دا سونا قرآن سنیے تے رب دے قرآن نو پڑھیے، رب نے کی فرمایا؟ اللہ کریم کی فرمانے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ۔ اللہ کریم نے لوگوں گران دے لوگاں دی گلاں کیتیاں نے، فرمایا اعرابی لوگ، دیہاتی لوگ، یا اللہ کون نے انہاں دی پہچان کی ہے؟ فرمایا شد کفرا و نفاقا، انہاں دے اندر انکار زیادہ ہوندا ہے، نفاق زیادہ پایا جاندا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ یہ کون لوگ نے؟ وہ بولو تو صحیح نے یار۔ دیہات دے وچ بسن والے لوگ نے میرے بھائیو، جنہاں دا ذکر اللہ کریم نے تے فرمایا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی، فرمایا او حقدار کہ نہ جانے وہ احکام جو نازل کیے اللہ اور اس کے رسول نے، جو احکام آ گئے اللہ کی جانب سے اپنے محبوب کے پاس۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ فرماندا کہ انہیں سلائے کن کہ انہوں نے اللہ دے احکامات تو دور ہی رکھا جائے، انہیں پتہ ہی نہ ہو، جاہل ہی مرن۔ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں حضرات؟ بے بولو نا۔ یہ کون لوگ نے؟ یہ پہلی کا اللہ نے ایک کیٹیگری بیان کیتی ہے، دو اج تک پیچھے نے۔ وہ کی کر دیں جی؟ نفاق حد تو زیادہ ہے، ہر گل دا انکار کر دے من گے، اللہ دے احکامات نو منن گے۔ آہستہ بولو اور آہستہ بولو کہ سمجھ ہی نہ آ جائے، کہ پتہ کو نال دا سونی نہ لوے۔ اللہ دے احکامات نو نہیں منن گے، سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ اللہ دے احکامات نو نہیں منن گے۔ اچھا جی، نال کی کرن گے؟ اللہ فرماندا ہے کہ انہاں دے اندر نفاق، منافقت عروج تے ہوئے گی۔ ایک قرآن ہے نا، بولو تو صحیح نا۔ ایک یہ اچھا جی، دوئی گل فرمایا اس لائق نے کہ انہوں اس تو دور ہی رکھا جائے۔ کس تو؟ اللہ دے احکامات تو سونے دے فرمان تو دور ہی رہن، انہوں سمجھ ہی نہ ہوئے کہ یہ شریعت کی ہے، بس اسی حال جہالت وچ مرن، جاہل ہو کے مرن، انہوں پتہ ہی نہ لگے کہ ساڑے نال ہویا کی ہے۔ کو سمجھ رہے ہو حضرات کی کوئی نہیں؟ جاہل ہو کے مرن۔ اے دیہاتی پہلی کیٹیگری بیان ہوئی ہے، دیہاتی لوگاں دی۔ ہن دوجی نو ویکھو، اللہ نے قرآن دی اگلی آیت دوجی کیٹیگری نو بیان فرمایا۔ میرا سونا اللہ کریم نے قرآن دے وچ کی فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور جڑے دیہاتی لوگ نے، فرمایا مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمائے دیہاتی لوگ نے مولا انہاں کی کیتا ہے، پہلے تے پتہ چل گیا وہ لوگ کون نے، منافق بھی نے، انکار کرنے والے نے۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگ اس لائق نے
کہ انہوں احکام شریعت تو دور رکھا جائے، انہوں پتہ نہ لگے کہ اللہ نے نازل کی تیا۔ اور ایک گل کرن تو بعد میرا مالک کی پیا فرمایا واللہ علیم حکیم۔ اللہ فرماندے نے او اللہ کریم علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اور دوسرے عربیاں دا ذکر کرن تو بعد، دیہاتیاں دا ذکر کرن تو بعد میرا مالک کی پیا فرماندا من یتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کے ذہنوں میں بات چلتی ہے، ما ينفق جو خرچ کرتے ہیں ہم، مغرما یہ تو ہم پہ تاوان آ گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو اچھا ذرا ایک باری پھر بولو، یہ کون پہ آدھے نے؟ تساں بالکل نہیں، میں نہیں بولنا کہ پتہ میں کہ غور کرنا ہے میرے سمیت ہر بندے کیسا کس کیٹیگری کھڑے ہیں۔ یہ نہیں آ کہ تساں چپ کر کے بہ جاؤ، سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں حضرات؟ ساڑھے حضرات کی حالت تو یہ ہے کہ ہوں او کم شروعات اے چھوڑ گیا ہے کہ توجہ کوئی نہیں، او شروعات بس صفائی ہو گئی مسجد دی، کیوں؟ او جی کیا کرتے جی، گندم کی مجبوری تھی جی، اچھا جی اللہ نے کہا کیا وہ کم کرو تو یہ چھوڑ دے ہو؟ زمیندار سارے ان تک سو تے جناب وہ کھیتج بیٹھے نے، پرواہ ہی نہیں کہ آج جمعے دا دن ہے، حالانکہ شریعت نے منع کر رکھا ہے اذان جمعہ تو بعد کوئی کم کرنا، لیکن سارے جناب ٹس تو ماس نہیں ہیں۔ کیوں؟ پہلی قرآن کہہ چھوڑیا کہ مندے یہ اپنی کرنگے، اپنی ہی گلاں بیان کرنگے، اپنی رائے مقدم رکھنگے۔ ہوں اگلی گل تے توجہ کرو، فرمایا ما ينفق مغرما، ما ينفق مغرما، جب وہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ تاوان ہے ہمارے سر پہ۔ فرمایا وَيَتَرَبَّصُ، اور وہ منتظر رہتے ہیں کس کے؟ بِكُمُ الدَّوَائِرِ، کہ تمہارے لیے گردشیں ہوں، ایام گردش تمہارے لیے آ جائیں، ہمیں کوئی نہ چھیڑے، یہ کام ہم نہ کریں۔ زکوٰۃ دینے کے بعد تو یہ تاوان، صدقات دینے کے بعد تو کیا کہیں گے؟ تاوان ہے۔ اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرنے کی بات ہو تو تاوان۔ رفع عامہ او یار یہ کیڑی مصیبت ہے، اسا ہی دینا ہے ہونی جناب والا مسجد بن سی تے سدی سا۔ اچھا توجہ فرماؤ، اللہ چاہے تے اپنے خزانہ غیب چو او کائنات بنا سکتا ہے کہ کوئی نہیں؟ اس بنائیے کہ کوئی نہیں؟ اذا کیا کون ہو جاتے فیکون، بولو نہ پیارے ہو، بن گئی کائنات کی کوئی نہیں، اور ہر کچھ سارا کچھ سنور کے خوبصورت ہو کے بن گیا سب کچھ، تو کیا وہ اپنے گھر تو بنا کے کون فیکون نال بھیج سکتا سی کہ نہیں؟ ایس گھر نال کئی کروڑ کئی ارب خرب کنا خوبصورت گھر بنا کے بھیج سکتا سی، لیکن اسے کم کیوں نہیں کیتیا؟ فرمایا رزق تمہیں دے رہا ہوں، تمہاری آزمائش ہے کہ تم میرے لیے کیا کرو گے، اور اس کے اوپر اجر بھی کیا ہے؟ فرمایا جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجدیں بنائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ اور اس آیت دا یا اس حدیث دا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھئی ہر گلی چی ہر چوک ہر محلے دا مسجد بنا دیو تے بعد ایک بھی نہ کرو، یہ دا یہ مطلب اور کو سمجھ رہے ہو حضرات کی کوئی نہیں؟ اس دا ہرگز یہ مطلب مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد بن جائے تو اس کو آباد بھی کرنا ہے، نہیں تو پھر گلی تے کھڑے ہو کے لبو بندہ آ جائے کوئی ساڑھے نال مسیحی نماز ہی پڑھ دے وے۔ ساڑھی حالات یہ ہو چکی ہے کہ ٹس تو مسنی مساجد ویران پئیاں نے تے ہون بھی چکو تے اس گلی اے جی میں کیا کروں، میں نے مسجد بنانی ہے، بابے اور ابھی ساری زندگی مسیحی وڑے نہیں، آخری وقت آئی کنال مسیحی دے دیو جی،
اور میں کہا آپ تو ساری زندگی مسجد ایک دن نہیں آئے. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں حضرات؟ ہے توجہ کی کوئی نہیں؟ بولو تو صحیح یار. بھائی بابے اور ساری زندگی مسجد چاہے کوئی نہیں, مرن لگے انتے آخر میں چلو بخش دے ذریعے مسجد ہی بنا دیئے. اور بھائی جو پہلے مسجد ہے اس کو آباد کون کرے گا؟ تو سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ مسجد بنانا ضروری نہیں, آباد کرنا ضروری ہے. مسجد بن جائے آباد نہ ہو تو وہ بد دعا کرتی ہے, یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر کونے میں مسجد ہو, لیکن آباد کرنے والا ایک بھی نظر نہیں آتا. قریب سے گزر جائیں گے مسجد کے, اور قریب جب مسجد کے قریب آئیں گے نا تو وہ دوسری سائڈ پہ چلے, اس سائڈ سے ہو کر جائیں گے, کہیں مسجد کھینچ کے مندر نہ لے جائیں. اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے حضرات؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ہم بدبختی میں انتہا کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پرواہ ہی نہیں ہے, سمجھتے ہیں کہ بہت کامیاب زندگی ہے, یہ جانوروں کی زندگی ہے. کامیاب کی کون سی ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ اللہ کا دیا وہ رزق بھی کھائے, اس کی بارگاہ میں جھکے بھی صحیح, عہدہ ہو کے بھی رہے, عہدہ فرما بردار بھی بنے, عہدی نافرمانی تو بچے بھی صحیح. میں اپنے علاقے دی گل کراں تے ساڑھے گراں دے وچ پتہ نہیں کتنی مساجد بنیاں نے. اچھا جی کدی گن کے نمازی پورے گراں دے سارے نمازیوں نے اکٹھا کرو تو کوئی 100 دی تعداد بھی پوری ہو سکتی بھائی. باقی کتے کیا 100 ہی گراں بندہ رہندا, باقی کتنے نے؟ باقی چوکاں آباد کر کے بیٹھے نے, ہوٹل آباد کر کے بیٹھے نے, گراؤنڈ آباد کر کے بیٹھے نے, یہ سارے وہ لوگ نے. تو مسجد بنانا اچھے کو رہا ہے نال پر ایتھے نال بھی مسجد بنا دے نا جی. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے دروازے کے آگے ایک مسجد ہو, لیکن ہو مسجد مجھے نہ کہا جائے کہ تم وہاں جا کے نماز پڑھ. 10 فیمس ہوتے وہ اللہ کے بندوں یاد رکھنا, یہ میری وصیت نصیحت. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسجد بنا دی, اب وہ بخشش کا باعث ہو گئی, تو اگر وہ آباد نہ ہوئی تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ ہے توجہ کی کوئی نہیں؟ اور ایک اور بات بھی ذہن میں بٹھا لیں, ایک مسجد کی ویرانی کے ساتھ دوسری مسجد بنا دی تو پھر بھی گناہ ہے. یعنی ایک ہی مسجد کے قریب دوسری مسجد کھڑی کر دی, جبکہ وہ اس وجہ سے وہ غیر آباد ہوگی, تو یہ بھی گناہ ہے. یہ کس نے آپ کو شریعت بتا رکھی ہے ایسی؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں حضرات؟ بولو ذرا سبحان اللہ. اچھا جی دوسرا ٹبر کون سا ہے؟ فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تبان کہاں سے آ گیا, اب کون عشر دے گا, اب زکوٰۃ کون دے گا؟ وہ یہ مال میں نے بڑی مشقت سے کمایا ہے, بڑی محنت کی ہے, بڑا اہتمام کیا ہے, بڑی مشکلیں کاٹی ہیں میں نے, سارا دن کام میں نے کیا, میں اس میں سے مال نکالوں؟ قدرت سے آواز آتی ہے مال نکالنے کی بات نہ کر, یہ دیا کس نے ہے؟ ذرا یہ تو بتا تجھے عطا کس نے کیا, وہ کون ہے عطا کرنے والا؟ ان زمینوں کی مالکیت کس نے دے رکھی ہے تجھے؟ میں اگر میری ملکیت ہے, میری زمین پہ تم بیٹھ کے کام کر رہا ہے, تجھے میں رزق دے رہا ہوں, تو میں یہ چاہتا تو کسی اور کو بھی دے سکتا تھا. حضرات توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ بولو نا یار. اور میں اگر تجھے دے رکھا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ تو اس کے اوپر مطلق العنان بن کے بیٹھ جا اور کہہ دے کہ اب میں کسی کو کچھ دینے لینے کے لیے نہیں بیٹھا. اور میں اگر ایسا کرے گا تو پھر میری لاٹھی بڑی بے آواز ایک وقت میں حرکت میں آئے گی, سب کچھ لے کے چلی جائے گی. تو وجہ ہے کہ کوئی نہیں حضرات؟ غور کرو اگلی غلطی. آؤ اگے ٹریے. جڑا مال اللہ نے عطا کیتا زمیندار لوگ اسے تے توجہ کرو. آج اسی جس حالات چ گزر رہے ہیں, ساری مشکلات پریشانیاں جڑی ہیں نے, اگر اس دن محرکات تے غور کریے تو ساڑے صدباب ہو سکتا ہے, ایسا غور ہی نہیں کیتیا.
حضرات توجہ کرنا، ہر انسان غور کرے، اللہ نے جڑا مال دے رکھیا ہے اس مال نو اساں کیویں پہ خرچ کر دے ہاں۔ اللہ دے دتا ہویا مال، اللہ دی دتی ہوئی وجود دی صحت، اللہ دا دتا ہویا سارا جناب اللہ ساساجات، کیا اسی اس مطابق خرچ کر رہے ہیں کہ کوئی نہ زمیندار کہندا ہے کہ کوئی ایک دانہ اٹھا کے نہ لے کے جاوے؟ جناب والا کوئی بندہ کی پیا کردا ہے، کوئی بندہ کی پیا کردا ہے اپنے مال تے جناب والا ہر بندہ اتے آ کے سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے اور اپنے مال نو اپنے واسطے چھوڑ کے رکھیا ہے۔ اس اللہ کریم نے فرمایا لوگو میں نے تانوں مال عطا کیتا ہے اس واسطے تے نہیں عطا کیتا کہ خود ہی استعمال کرو، دیگر نو محروم رکھ دے وہ نہ فرمایا زکات بھی دیو، مال دے وچوں عشر بھی نکالو تے نالے صدقات و خیرات بھی کیتیا کرو۔ حضرات محترم توجہ کرنا، میرے سونے قریب محبوب دا سونا تے مبارک دور ایک صحابی ہے نا ثعلبہ کی نا ہے ثعلبہ غریب بندہ کریم دی سونی بارگاہ وچ آیا، آکھن لگیا سونے لجپال کریم محبوب کرم نوازی ہو جائے میرے واسطے دعا فرما دے وہ، اللہ کریم مینوں مال تے دولت عطا فرما دے وے۔ توجہ حضرات محترم، کریم محبوب سید کل عالم نے فرمایا اگر تو صبر کر تیرے واسطے چنگا ہے، عرض کر دے آقا مہربانی فرما دیو، دعا تساں کر دے وہ رب العالمین کرم کر دے وے گا۔ دو چار بکریاں رکھیاں ہویاں نے، کریم نے دعا فرما دیتی، اور جس نو میرے آقا دی دعا مل جائے او بندہ کتنا خوش نصیب ہو جاندا ہے۔ او ثعلبہ واسطے کریم نے دعا فرما دیتی ہے، ثعلبہ دی بکریاں چ اضافہ ہونا شروع ہو گیا، برکت ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ثعلبہ دا ریوڑ بن گیا۔ اس واسطے مدینہ دی گلیاں چ رہنا مشکل ہو گیا، جنگلات جا کے ڈیرا لا دتیا، اور کی کردا ہے پہلے 5 نمازاں سونے پیچھے آگے پڑھدا ہے، ہن حالت ہو گئی جمعے آوے تے سرکار پیچھے نماز پڑھ کے جاوے۔ ایک دیاڑے کریم محبوب نے فرمایا ثعلبہ اگے جمعے آندا سی، ہن ٹائم ہو گیا نظر کوئی نہیں پیا آندا، کریم دی بارگاہ صحابہ نے عرض کی تھی سونے ثعلبہ جنگل چراندا ہے، اوتھی بکریاں چراندا ہے، اوتھی اپنی عبادات دیگر معاملات کردا ہے۔ سنو میرے آقا کریم نے کی فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گیا ہے، سرکار دے لفظ نے فرمایا دنیا دار بن گیا ہے۔ توجہ عزیزان من، زکات دا موسم آیا، سرکار سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا مبارک زمانہ ہے، سرکار نے اپنے عاملین جڑے زکات وصول کرنے والے بندے سن، سرکار نے فرمایا جاؤ ثعلبہ کولوں بھی زکات وصول کر کے لے آؤ۔ لوگ گئے تے ثعلبہ کولوں زکات وصول کرنے واسطے جدوں پہنچے، او زکات کس گل دی زکات دیواں، میں کس گل دی زکات دوں، سارے تے میری اپنی محنت ہے، میں سارا آپ کمایا، میں کس گل دی زکات دیواں، میں نہیں دیندا۔ اس عاملین صحابی واپس آ گئے، سونے تو ایک گل نہ پہ آتا، میرے آقا نے فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ توجہ کرنا، حضور رحمت عالم نے وصال فرمایا، ابو بکر کا دور آیا، وہ بندہ زکات خود لے کر حضرت بکر کے پاس آیا، حضرت بکر صدیق نے فرمایا جو مصطفیٰ کے حکم پہ زکات نہیں دے سکتا ابو بکر اس کی وصول ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر دا دور آیا، پھر لے کے آیا، رونا پٹنا آیا، حضرت عثمان دے دور ہلاک ہو کے مر گیا۔ حضرات توجہ ہے کہ کوئی نہ یاد رکھنا، جڑا حدود اللہ نو چھیڑے، رب رسول دے فرامین نو چھیڑے، وہ کدی کامیاب ہو سکدا اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، فرمایا جیڑا اے سمجھدا ہے، اے دیہاتی لوگاں دی گل ہونی پئی، تساں دیہات وچ بیٹھے ہو نا حضرات، اللہ نے دیہاتی لوگاں دی گل کیتی، فرمایا دیہات وچ بسن والا دوجا ٹبر کیڑا ہے، پہلے دی نشانی بیان کیتی کہ اے او لوگ نے کفر و نفاق کا انہاں دے اندر انکار بہتا ہوندا ہے، گل شریعت دی ہوسی تاں وی انکار، نفاق حد تو زیادہ اسی منافقت کرسن۔ فرمایا کہ انہاں دا حال یہ کہ شریعت تو دور رکھے جاون، یا اللہ دوجے لوگ کون نے، فرمایا من یتخذ ما ينفق مغرما،
یا اللہ انہاں دا کی حال ہے؟ فرمایا جب انہیں کہا جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، عشر کی صورت میں، فرمایا یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو تاوان ہم پہ مسلط کر دیا گیا، زکوٰۃ کے لیے ہیلے بہانے بناتے پھریں گے، کہیں گے بینک میں بھی لکھا کے آئیں گے ہم تو وہ ہیں، ہے نا توجہ کوئی نہ؟ تو آڑے بچوں بھی کوئی حسین ہے توجہ کی کوئی نہ؟ ہاں تو حضرات توجہ رکھنا، یعنی یہ کیا کہتے ہیں؟ تاوان سمجھتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، عشر بھی نہیں دیتے۔ اچھا عشر کا نیا طریقہ رائج جائے، اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ چلو جی تھوڑا جا کاٹ ہی چھوڑو، ادھا تروڑا دے دیو، کتنے جی 100 مانو، میں عشر دیتا سی، وہ کتنا دیتا سی بھائیا؟ جی میں بس کو ادھا تروڑا دے ہی چھوڑے ہے۔ اچھا جی تو بڑا ڈاڈا پڑھا لکھا بندہ، توجہ ہے کہ کوئی نادران؟ اور بھائی عشر بنتا ہے کتنا ہے؟ 10 کے ساتھ 10 من کے ساتھ، اور بولو نا۔ اب یہ پیمانہ شریعت نے متعین کر رکھا ہے، یہ تو ہمارا پیمانہ تو ہے ہی نہیں۔ آئے بولنا یار، بارانی زمین پہ 10 کا 1 حصہ ہے، اور جو نہری زمین ہے جہاں کھینچ کے پانی لگایا جائے، کنویں پہ زمین ہو، نہری زمین ہو، وہاں کیا ہے؟ 20واں، 20 کے ساتھ 1۔ یہ شریعت کی چھوٹ ہے کہ نہیں؟ ساڑھے لوگوں نے کی کیا؟ سارے اندر اچھا ادھا تروڑا دے ہی دیو بس، ٹھیک ہے بوں ہیں، دغا کرتے ہو شریعت کے ساتھ، تبان سمجھتے ہو شریعت کے ساتھ۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ بولو نا یار، شریعت بیان کرتی ہے، حدود بیان کرتی ہے، اور تم دغا کرتے ہو شریعت کے ساتھ۔ یاد رکھنا، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہنے لگا ہوں، اگر 2 من بنتے ہیں اور 1 من دیا تو بھی ادا نہیں ہوگا جب تک وہ دوسرا ادا نہ کرے، گنہگار ہوگا۔ 10 بنتا ہے تو 10 ہی دینا ہوگا، 100 بنتا ہے تو 100 ہی دینے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ چلو جی تھوڑا جی کہیں پلیٹ دے دو تو کہیں ادھا تروڑا تو کہیں بالٹی تو کہیں ترامی تو کہیں پرات، ایسا جس طرح ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ یہ پیمانہ ہے شریعت کا، شریعت کے پیمانے کو سمجھیے، پھر دیتے ہوئے مستحقوں کو تلاش کیجئے، مستحقین کو، ایسے نہیں کہ جو بھی آیا تو ٹھیک ہے جی۔ کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ اب توجہ کرنا، زکوٰۃ سید پہ لگتی؟ بولو نا یار پیارو، سید کے اوپر لگتی؟ ہاشمی خاندان کا کوئی فرد اس کے اوپر زکوٰۃ؟ حضرت علی کی اولاد کیونکہ ہاشمی خاندان اسی سے نسل سے ہے، اگر علوی آبان ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی؟ ساڑھے کل تو پیمان نہیں کو جڑ آیا دیتی آؤ جی۔ دوسرا گروہ، اب آگے چلتے ہیں، تیسرے پہ بات مکمل کریں گے، توجہ جلدی سے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ علم دائرۃ السو، یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے اوپر ایام گردش آئے، فرمایا یہ انہی کے اوپر آئے جو کہتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ اب تیسرے لوگ، یہ 2 گروہ تو گزر گئے، اب تیسرے کو سمجھے۔ فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ بھی دیہات میں بسنے والے لوگ ہیں پیارو، یہ بھی گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ فرماندا ہے زمین دے وچ رہن والے، دیہاتاں وچ رہن والے، او 2 ٹبراں نالو تیسرا ٹبر، اے 2 گروہاں نال تیسرا گروہ یا اللہ 21 کر دینے۔ فرمایا من یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ تے بھی ایمان رکھ دینے، قیامت دے دیاڑے تے بھی ایمان رکھ دینے۔ اور اللہ قرآن دے وچ کی فرماتا ہے؟ فرمایا من یتخذ ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ، اے مال خرچ کس واسطے کر دینے کہ اللہ دے قریب ہو جاویے، اللہ دی رضا واسطے مال قربات خرچ کر دینے، مساکین تے خرچ کر دینے، ہر اپنے پرائے غیر تے سارا تے خرچ کر دینے۔ اللہ فرماتے نے تے دوجی انہاں دی خواہش کی ہوندی وصلوات الرسول کے رسول تو واسطے دعاواں فرماون،
اور او میرے بھائیو توجہ فرمانا، اے او لوگ نے جنہاں دی بابت اللہ قرآن دے وچ کی پیا فرماندا، اے لوگ کی کردے نے؟ اللہ تے بھی ایمان رکھدے نے، قیامت دے دیہاڑے تے بھی ایمان رکھدے نے، تے کردے کی نہیں؟ من یتخذ ما ینفق قربات عند اللہ، اللہ دی رضا واسطے مال بھی خرچ کردے نے، رب العالمین تے رسول دی دعاواں لین واسطے بھی خرچ کردے نے۔ اے رب العالمین تو انہاں واسطے کی پیا فرمانا؟ فرما الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتی، خبردار اللہ اعلان پہ فرماتا ان قریب ہم انہیں اپنے قریب کر لیں گے، اپنے مقربین میں شامل فرما لیں گے۔ سیدخلہم اللہ، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمتوں کے اندر داخل فرما لے گا۔ اب سمجھ آئیے؟ واللہ غفور الرحیم۔ اب یہ تین گروہ ہیں، میں آپ سارے دیہات میں بسنے والے لوگ ہیں، ہم نے غور کرنا ہے ہم ان تینوں میں کس جگہ پہ کھڑے، ہمارا شمار کس جگہ پہ ہے اور ہم کون لوگ ہیں، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے۔ کیا ہم اللہ کے حدود کو، قعود کو، فرامین کو، کیا ہم ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں یا ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم اللہ کے احکام جیسے زکوٰۃ، صدقات، فطرات، فطرہ کی صورت میں یا عشر کی صورت میں یا جس طرح بھی اللہ کے احکامات موجود ہیں، کیا ہم ان کو تاوان سمجھتے ہیں یا دل کو خوش رکھ کر اور محبتوں سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو ہیل و بہانے بنا کر اپنے لیے کوئی نئے سے نئے تعویل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دوسری بات، اور کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے کہ جو جب ان کے پاس کوئی لینے آ جائے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ضرور دیں گے اللہ کی رضا کے لیے؟ سمجھ ہے کہ کوئی نہ؟ ہمارا شمار اس تیسرے گروہ میں ہے، دوسرے میں ہے، پہلے میں ہے، یہ سوچنا ہر کسی نے اپنے سوچ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔